360 में। इनखला अमरीकी फोर्सेस का यकीनन एक बेहतर कदम है जिसको अमेरिका ने बड़े सोच समझ कर उठाया है, उसका कमिटमेंट पुराना है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू। भारत में कोविड की तबाहकुन लहर, मामला क्या है? जो सीडिया में अप्रूवल करके दे रही है, इसमें हम बहुत खुश हैं। इसमें हमारा कारोबार भी बढ़ेगा, हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। और इस्लामाबाद में ठेले वालों को रजिस्टर करने का नया मंसूबा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कहा है कि मुमकिन है हुकूमत पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने का फैसला वापस लेने के बाद मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए कर रही हो। वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू में सदर पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी का हक़ रखती है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के मौजू पर बात करते हुए सदर आरिफ अलवी का कहना था कि जो मौक़िफ़ पाकिस्तान का था, आज दुनिया की सारी ताकतें उसी नुक्ते पर आ गई हैं कि जंग मसले का हल नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान के साथ देखते हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की खुसूसी गुफ्तगू। अमरीकी सदर बाइडन ने अफ़गानिस्तान से इनहला का ऐलान किया है। तालिबान ने अभी तक उसके ऊपर आमादगी ज़ाहिर नहीं की है, जबकि पाकिस्तान उसे वेलकम कर चुका है। तो इस सूरत हाल में अमन अमल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मैं तो समझता हूँ यकीनन बढ़ेगा। देखिए, इनखला अमरीकी फोर्सेस का यकीनन एक बेहतर कदम है जिसको अमेरिका ने बड़े सोच समझ कर उठाया है, उसका कमिटमेंट पुराना है। क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से, जब से हमारी पार्टी, जब से काबुल पर हमला हुआ, मुझे आज तक याद है कि जब अमेरिकन फोर्सेस ने अटैक किया, मुझे आज तक याद है कि हमें 9/11 की अपनी जगह तकलीफ़ ज़रूर है, मगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वाहिद पाकिस्तानी लीडर था। पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जंग हल नहीं है, अमन की तरफ जाना चाहिए। और जंग इतनी सारी कुर्बानियों के बाद अमेरिकन, मैं समझता हूँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होने के बाद अमेरिकन जानों के वहाँ जाने ज़ाय हुई वहाँ पर। पाकिस्तान के अपने दहशतगर्दी की कैफियत में 70,000 जाने कम से कम हमारी जाएँ। पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हुआ। और सलूशन क्या है? सलूशन फिर वहीं आ गया कि बाद नेगोशिएट कर इस मामले को सेटल करो। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा कन्विक्शन था, उसी कन्विक्शन पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि दुनिया की सारी ताकतें उसी कन्विक्शन पर आ गई हैं। अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? मैं समझता हूँ पाकिस्तान का किरदार होगा अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन में, और बहुत बड़ा किरदार होगा। सीमेंट, सरिया, नो हाउ, तालीम के अंदर, सेहत के अंदर, और जो कॉन्टैक्ट्स हमारे रेफ्यूजीज़ ने हमारे यहाँ आकर तालीम हासिल करके गुज़रते हुए सारे कॉन्टैक्ट्स, वो सारे कॉन्टैक्ट्स काम आ जाएंगे कि वो भी जब अफ़गानिस्तान के अंदर काम करेंगे तो वो भी बेहतर बैकग्राउंड की बुनियाद पर, अपने तजुर्बे, पाकिस्तानी तजुर्बों की बुनियाद पर वो काम कर सकेंगे। बाइडन की सदारत में नई अमरीकी इंतज़ामिया से पाकिस्तान किस किस्म के ताल्लुकात चाहता है? मैं समझता हूँ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, अच्छे हैं। बाइडन साहब से मैं पहले भी मुतासिर था, मेरी उनकी मुलाकात 2011 में हुई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। हमने वहाँ विज़िट किया था, तो जॉन कैरी और बहुत सारे और सेनेटर्स के साथ एक लंबी मीटिंग भी हुई थी जिसमें जो बाइडन साहब भी थे। और उन्होंने एक मजमून लिखा था, अब मुझे एग्जैक्टली डेट्स याद नहीं है, मगर 2011 से पहले उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से एक नई अप्रोच का जिक्र किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जंग से ज़्यादा हम अमन के एतबार से इन्वेस्ट करें मईशत के अंदर। तो वो मैंने उनसे बिलमुशाफा भी उसको अप्रीशिएट किया था। उन चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में आजकल इस तरह की कैफियत है जिसकी वजह एक मजहबी जमात का फ़रांस के सफ़ीर को बदर करने का मुतालबा है। क्या नहीं समझते आप कि जो हुकूमती वज़रा का मुआहिदा था और उसके बाद जो हिकमत अमली अपनाई गई वो इस सारी सूरत हाल की वजह बनी है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ इस सारी सूरत हाल की वजह यह है कि हमारे मगरबी ममालिक के अंदर इस बात का एहसास नहीं है कि लोगों को नामूस रिसालत के हवाले से, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, उसके हवाले से जो भी एक्शन होता है उसमें यहाँ पर रिजेंटमेंट ज़रूर होता है। और कोई अनोखी बात नहीं है
यूरोप के अंदर खुद भी हॉलोकास्ट के हवाले से यहूदियों के साथ जो कुछ नाज़ी जर्मनी के अंदर हुआ या पोलैंड के अंदर हुआ, उसके ऊपर सवाल करना इस वजह से कानूनन नाजायज़ है कि अगर उस पर सवाल करेंगे तो यूरोप की अपनी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। तो ये इंसान है दुनिया के अंदर, कोई जानवर थोड़ी हैं, ये सब इंसान है दुनिया के अंदर जो जिनकी जहाँ भी जो कैफियत हो। मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि कोई मैं ऐसी बात करूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के साये में जो आपके लिए बेइंतहा तकलीफ़ दे हो, है ना। ये जनरली तो बड़े इश्यूज़ के ऊपर मैं समझता हूँ कि बड़ी अहमियत रखती है बात। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी मैं उन कैफियत पर डालता हूँ जो इस्लामोफोबिया के एतबार से मगरिब के अंदर किया जा रहा है और कहा जा रहा है। ये गैर ज़रूरी कैफियत हैं। इसके अंदर मगरिबी मीडिया जो है वो ख़ुद भी इस बात का एहतमाम करे कि उसमें वो एहतियात रखे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान से बदर करना फ़्रांस के सफ़ीर को मसले का हल नहीं है, तो फिर हुकूमत पार्लियामेंट में करारदाद क्यों ला रही है? इस वजह से ला रही है कि ये हुकूमत जमहूरी हुकूमत है। इस वजह से ला रही है कि कौम के जज्बात की अक्कासी जो है वो सिर्फ पार्लिमान में हो सकती है और पार्लिमान इस सिलसिले में फ़ैसले कर सकता है जो इस चीज़ के सिलसिले में कोई राह मुतय्यन करेगा। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कलअदम किया, फिर उसको वापस लिया। इससे पहले हमने देखा कि जमातों को कौमी धारे में लाने की और उन्हें कलअदम किया जाता रहा है, फिर कौमी धारे में लाने की बातें होती रही। तो हुकूमत की पॉलिसी में ये जो तज़ब्ज़ुब है, क्या यह इंतहा पसंदी की वजह नहीं? नहीं, ये इंतहा पसंदी की वजह नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने कलअदम किया मगर ये मामला कोर्ट में जाना है। उससे पहले हुकूमत इसके ऊपर नज़रसानी कर सकती है। तो लिहाजा ये हुकूमत ने कलअदम करने के साथ साथ मुमकिन है ये एक बारगेनिंग के तौर पर, प्रेशर के तौर पर नेगोशिएट करने के एतबार से ये बात रखी हो। तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत के इक़दामात हैं वो जो हालात ज़मीन पर देखते हैं उस एतबार से अपने तय अपनी ज़रूरत के एतबार से कोशिशें करती रहती है हुकूमत। अफ़गानिस्तान के मौजू पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि उनके इल्म में नहीं अगर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद इंटेलिजेंस सरगर्मियों के लिए पाकिस्तान में अड्डे हासिल करने के लिए कोई बात की हो। उनका कहना था कि पाकिस्तान उनके ख़्याल में ऐसा कुछ देने की पोजीशन में नहीं। सदर पाकिस्तान की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू के दीगर हिस्सों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। इसके अलावा अहम खबरों और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए VOA उर्दू का फेसबुक पेज फॉलो करते रहिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। भारत में 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,14,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो अब आलमी सतह पर एक नया रिकॉर्ड है। सूरत हाल काबू से बाहर हो रही है। दिल्ली समेत कई शहरों के अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ गए हैं और लोग अपने प्यारों के लिए इलाज की जगह ढूंढने की कोशिश में सोशल मीडिया पर अपीलें कर रहे हैं। जबकि ऑक्सीजन और अहम अद्वियात की अदम दस्तयाबी भी अब बहुत से शहरों में मसला बनी हुई है। वबा की पहली लहर के मुकाबले में दूसरी लहर के दौरान भारत में केसेस ज़्यादा तेज़ी से सामने आ रहे हैं, जिससे शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में मैयतों के लिए बर वक्त जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। तकरीबन 1.25 अरब आबादी के मुल्क में हुक्काम के मुताबिक अब तक वैक्सीन की 13 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। अंदर बेड के चार्जेस बहुत ज़्यादा है ना सर, एक बेड के चार्जेस 21,000 हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमारे पापा 3rd फ्लोर पे एडमिट हैं, पिछले एक हफ्ता हो गया उनको एडमिट होने में। उनके चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। उनकी ट्रीटमेंट की, मेडिकेशन की जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस हम अफोर्ड कर के थक गए। मैंने अभी वैसे भी जनरली पता किया था, तो लोग कह रहे हैं कि पूरे शहर में ऑक्सीजन टैंक ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जो कोविड में काम कर रहे हैं ना, उनके बारे में कुछ सोचे सका। ये हमारे बारे में कोई नहीं है, ना हमारा कोई बीमा है, ना इंश्योरेंस है, ना कुछ है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते ना, वो पूरे हमारे धुलिया नंदुरबार, शाहदा में और नंदुरबार में जितने भी तहसील हैं और जलगांव, वहाँ कहीं पर भी ऑक्सीजन की सुविधा बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। हमको सब जगह से रिजेक्शन मिला और फाइनली एक पहचान के व्यक्ति के थ्रू हम ये यूनिक हॉस्पिटल में आए। We are still seeing an upsurge
ہم اب بھی کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ ہی دیکھ رہے ہیں اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کمی کب ہوگی، لیکن وبا کی پچھلی لہر کے تجربے کی بنیاد پر جب ہم اس کی شدت کو کم ترین سطح پر رکھنے میں کامیاب رہے تھے اور وہ ساری کوششیں جو ریاستی اور مرکزی حکومتیں مل کر رہی ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہم اسے شکست دے دیں گے۔ بھارت میں حکومت جولائی تک 25 کروڑ افراد کو ویکسین دینے کا ارادہ رکھتی ہے، جو ماہرین کے مطابق اس وقت کچھ مشکل نظر آ رہا ہے۔ دارالحکومت نئی دلی میں اس وقت لاک ڈاؤن لاگو ہے تاکہ وبا کا پھیلاؤ محدود کر کے ہسپتالوں پہ بوجھ کچھ کم کیا جا سکے۔ ہمارے نمائندہ سہیل انجم دلی سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ سہیل، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ماہرین کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ کیسز میں اس قدر تیزی سے اضافہ ہوا ہے دوسری لہر کے دوران؟ جب پچھلے سال کووڈ کی پہلی لہر آئی تھی تو حکومت نے بہت سخت پالیسی بنائی تھی، پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگا دیا تھا، پابندیاں بہت سخت کر دی گئی تھیں، لوگوں کا نکلنا بند ہو گیا تھا، جہاں بھی کہیں کوئی کیس ملتا تھا تو فوراً حکومت کا عملہ وہاں پہنچ جاتا تھا اور لوگوں کو فوراً لے جا کے اسپتالوں میں بھرتی کرتا تھا، ہر طرح کے علاج کی سہولتیں دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ کیسز پر کنٹرول کرنے میں حکومت کامیاب رہی۔ دھیرے دھیرے کیسز جو تقریباً 1 لاکھ یومیہ تک پہنچ گئے تھے وہ دھیرے دھیرے کم ہو کے 15-20 ہزار یومیہ تک آ گئے۔ تو حکومت نے بھی یہ سمجھا اور عوام نے بھی یہ سمجھا کہ کووڈ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تمام قسم کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں، سیاسی سرگرمیاں، مذہبی سرگرمیاں، شادیاں ہونے لگیں، 5 اسٹیٹس میں اسمبلی الیکشنز کا اعلان ہو گیا، وہاں پہ ریلیاں ہونے لگی وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور دوسری پارٹیوں کے لیڈروں کی، جہاں پہ کووڈ پروٹوکول کو بالکل ہی نہیں فالو کیا جا رہا تھا، SOPs پر پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ اسی درمیان ریاست اتراکھنڈ کے ہریدوار میں کمبھ میلہ آ گیا، جہاں روزانہ لاکھوں لاکھ لوگ غسل کرنے لگے، گنگا میں ڈبکی لگانے لگے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے خلط ملط ہو گیا سارا معاملہ، اور پھر اسی درمیان ایک نئی قسم آ گئی جو برطانیہ وغیرہ کے ڈبل ویریئنٹ کا جس کو نام دیا جا رہا ہے۔ سہیل، یہ بتائے گا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت پہ اس وقت خاصی تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ وبا کو درست طور پہ ہینڈل نہیں کر پا رہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ حکومت کیا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے؟ دراصل اس بار حکومت نے اپنے اوپر ذمہ داری رکھنے کے بجائے ریاستوں کی ذمہ داری ڈال دی۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا اور ماہرین کا کہنا ہے اس کی وجہ شاید اسمبلی انتخابات تھے، حکومت کو 1 سال کا جو موقع ملا تھا اس میں کچھ نہیں کیا، اسپتال وغیرہ نہیں بنائے، آکسیجن وغیرہ کی پیداوار بڑھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ عارضی طور پہ جو اسپتال وغیرہ بنائے گئے تھے، جو کیمپس وغیرہ بنائے گئے تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس درمیان پوری تیاری کرنی چاہیے تھی اور اس اندیشے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ اس کی دوسری تیسری چوتھی لہر بھی آ سکتی ہے، کیونکہ دوسرے کئی ملکوں میں دوسری تیسری چوتھی لہر آئی اور ان لوگوں نے اس کو کنٹین کیا۔ حکومت یہ سمجھنے میں اور عوام بھی یہ سمجھنے میں ناکام ہے، اس لیے حکومت نے یہ سمجھا کہ ہم نے قابو پا لیا ہے، اور حکومت کی جانب سے اور میڈیا کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جانے لگا کہ بھارت نے کورونا پہ قابو پا لیا، فتح پا لی ہے۔ اگر حکومت نے تیاری، ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے پوری تیاری کی ہوتی، پیش بندی کی ہوتی تو شاید اتنے کیسز نہ ہوتے، شاید ایسی نہ ہوتی۔ اب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بھارت میں حکومت نے پہلے تو دعویٰ کیا تھا کہ ویکسین کا پیس بہت ہی اچھا ہے، بہت تیزی سے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے، لیکن اب اس میں بھی ایک سست روی سی دکھائی دے رہی ہے۔ 13 کروڑ خوراکیں تو دی جا چکی ہیں۔ کیا جس سپیڈ سے ویکسینیشن کا کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ماہرین صحت مطمئن ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ جس اسپیڈ سے ویکسینیشن ہو رہا ہے اس میں 70% پاپولیشن کو ویکسین لگانے میں 8 سال لگ جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کو اور بڑھانا چاہیے، اس میں تیزی لانی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ابھی 3-4 روز قبل حکومت کو ایک تجویز پیش کی تھی جس میں انہوں نے اسی بات پر زور دیا تھا کہ ویکسینیشن کا عمل تیز کرنا چاہیے اور حکومت نے جو عمر کی قید لگائی ہے اس کو گھٹا کر کے 45 سال سے اوپر کے تمام لوگوں کو ویکسین دی جانی چاہیے۔ لیکن اب ادھر حکومت نے اعلان کر دیا کہ 18 سال سے کم عمر کے تمام لوگوں کو 1 مئی سے ویکسین لگائی جائے گی۔ پہلے لوگوں میں ویکسین کے تعلق سے زیادہ جوش نہیں تھا، زیادہ دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ویکسین کے تعلق سے کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں، غلط فہمیاں بھی ہیں، الگ الگ قسم کی باتیں لوگ کہتے ہیں۔ تو اب وہ تھوڑا لوگوں میں بیداری آ رہی ہے، اب وہ بڑھ رہے ہیں، مراکز پہ لوگ زیادہ جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اب ویکسین کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ رائٹ، سہیل انجم ہمارے ساتھ ہے بھارتی دارالحکومت نئی دلی سے، جہاں اس وقت لاک ڈاؤن لاگو ہے کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث۔ بہت شکریہ سہیل انجم ان اپڈیٹس کے لیے۔ کووڈ-19 کے سبب اب تک دنیا بھر میں 30 لاکھ سے زیادہ اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ ویکسینیشن کیمپینز کے باوجود کئی ملکوں میں کرونا وائرس کی نئی اقسام بھی سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ویکسین
اور کووڈ ویریئنٹس کے درمیان دوڑ بھی تیز تر ہو رہی ہے۔ سبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ وائرس کی بدلتی اشکال کے خلاف ویکسینز کے نتائج بھی مختلف ملکوں میں کچھ مختلف کیوں نظر آ رہے ہیں۔ کسی بھی وائرس میں جینیاتی تبدیلیاں آنا اور ان کی نئی شکل اختیار کرنا ایک معمول کا عمل ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان میں سے کچھ باقی رہتی ہیں اور دوسری ختم ہو جاتی ہیں۔ کووڈ 19 کے وائرس میں بھی جینیاتی تبدیلیوں کے باعث اب تک اس کی کئی اشکال سامنے آ چکی ہیں اور کرونا ویکسینز کے وائرس کے نئے اقسام کے خلاف مؤثر ہونے کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ان تبدیلیوں کا اثر یہ ہے کہ وہ جوڑنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں، تو یہ کہ جب وائرس انسانی خلیوں سے منسلک ہوتا ہے تو وائرس زیادہ مضبوطی سے جڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم عبدالکریم جنوبی افریقہ میں کووڈ 19 ٹاسک فورس کے چیئرمین تھے۔ گزشتہ نومبر کے اوائل میں جنوبی افریقہ کو کورونا کی دوسری لہر کا سامنا تھا۔ اس کی بڑی وجہ 501Y.V2 یا عام طور پر ساؤتھ افریقن کرونا وائرس کہلانے والی کووڈ 19 کی قسم تھی۔ وائرس کی یہ قسم اپنی جینیاتی تبدیلیوں کے باعث زیادہ تیزی سے پھیلنے اور ویکسینز کے خلاف زیادہ مزاحمت رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خوش قسمتی سے ایسا نہیں لگتا کہ 501Y.V2 زیادہ شدید بیماری کا باعث بن رہا ہے۔ اموات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس وقت اضافہ ہوا جب اسپتالوں پر سب سے زیادہ دباؤ تھا۔ اس وقت ہمارے پاس بستروں کی کمی پڑ گئی تھی۔ ستمبر میں برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی ایک قسم B117 ویریئنٹ دسمبر کے وسط میں اس تیزی سے ملک بھر میں پھیلی کہ برطانیہ کی حکومت کو کچھ ہی دنوں میں نقل و حرکت اور کاروبار پر سخت پابندیاں عائد کرنا پڑیں۔ اور پھر برازیل سے سامنے آنے والا P1 ویریئنٹ، جسے ماہرین اس لیے خطرناک قرار دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایسے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے جنہیں پہلے بھی کرونا انفیکشن ہو چکا ہے۔ اقسام جو حقیقت میں کچھ لحاظ سے زیادہ پریشانی کی وجہ ہیں کیونکہ ان پر ویکسینز اثر نہیں کرتے۔ حال ہی میں اسرائیل میں کیے جانے والے ایک محدود مطالعے کے مطابق ساؤتھ افریقن ویریئنٹ نے وہاں ایسے افراد کو متاثر کیا جنہیں فائزر کی ویکسین لگ چکی تھی، جبکہ جنوبی افریقہ میں فائزر اور جانسن اینڈ جانسن دونوں ہی ویکسینز کے حوالے سے حالات یکسر مختلف رہے۔ ماہرین کہتے ہیں ویکسینز علاقے، قوت مدافعت اور ماحول کی بنیاد پر مختلف طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل میں فائزر ویکسین جنوبی افریقہ کی قسم کے خلاف اتنی کامیاب نہیں رہی، لیکن جنوبی افریقہ میں لیب اور کلینکل ٹرائلز میں فائزر ویکسین لینے والے کسی ایک فرد کو بھی کووڈ 19 نہیں ہوا۔ ادھر ماہرین کہتے ہیں کسی بھی ویکسین کی افادیت 100% نہیں، لیکن ویکسین لینے اور نہ لینے کا فرق یہ ہے کہ ویکسین سے موت کا خطرہ ٹل جاتا ہے اور وائرس سے متاثر ہونے کی صورت میں بیماری کی شدت کم ہوتی ہے۔ اگر ویکسین مؤثر ثابت نہیں ہوئی تو اس میں دوسرے عوامل بھی، جن میں ویکسین کا صحیح طور پر مسل میں نہ لگنا، غلط طور سے اسٹور کیا جانا اور ویکسین لگنے سے پہلے ہی انفیکشن کا جسم میں موجود ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ پریشانیاں آئیں گی، ایسے حالات بھی ہوں گے جہاں ہمیں ایک مختلف ویریئنٹ مل سکتا ہے جو واقعی ہماری ویکسین سے اتنا مختلف ہوگا کہ ہمیں اپنی ویکسینز کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں جب دنیا بھر میں ویکسینیشن کی کوششیں جاری ہیں، دوڑ وائرس کی بدلتی ہوئی شکل اور زیادہ سے زیادہ آبادی کو ویکسین دینے کی کوششوں کے درمیان ہے، کیونکہ ماہرین کے مطابق جتنا وائرس کو پھیلنے کا موقع کم ملے گا اتنا ہی اس میں نئی شکلیں اختیار کرنے کا امکان کم ہوگا۔ فی الحال تو ویکسینز کو تمام ہی ویریئنٹس کے خلاف کارآمد سمجھا جا رہا ہے، لیکن فائزر اور موڈرنا اپنے بوسٹر شاٹس پر کام کر رہی ہیں۔ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ تب یہ تھا کہ اسٹیٹ جو تھی وہ آپ کو کنڈیم کرتی تھی اور عوام آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ اب یو آر فرائٹنگ دی پیپل۔ کنٹروورشل گانے بنانے کا آپ کا سلسلہ رکا نہیں؟ کنٹروورشل ہو جاتے تھے، ہوتے نہیں تھے۔ لوگ جھوٹے سب دیکھتے ہیں۔ فیملی ہونی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب سائڈ پہ ہو گیا، اب تو اور کون ہے بھائی یہاں پہ سنگل؟ کیا کبھی کوئی پریشر فیس کیا ہے کہ یہ کہیں یا یہ نہ کہیں؟ In this age and time, censor. Maryam is more charismatic than her father. And I think that Bilawal is far less charismatic than his mother. جگنو کبھی کبھی آپ کی چڑیا بھی بن جاتی ہے؟ خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا ایک دن۔ ہمارے خصوصی سیریز انٹرویو 360 ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں پیر کے روز، اور اس مرتبہ پیر کو ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے نامور براڈ کاسٹر
اور مصنف مستنصر حسین تارڑ سے، جن کا طویل کریئر بہت سی دلچسپ یادوں اور تجربات سے بھرپور ہے۔ مجنوں کا ٹیلہ سننے میں کسی عاشق کی یادگار لگتی ہے، لیکن در حقیقت نئی دلی میں یہ علاقہ تبتی باسیوں کا گڑھ ہے۔ اس کا نام مجنوں کا ٹیلہ کیوں ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے کل کے شو میں۔ اس وقت دیکھتے ہیں اس ویڈیو رپورٹ کی ایک چھوٹی سی جھلک۔ جب 1959 میں چائنا نے تبت کو آکرمن کیا تھا تو اس ٹائم ہمارے ماں باپ لوگ وہاں سے بھاگ کے آئے تھے اور سیدھا دلی پہنچے۔ مجھے اچھا لگتا ہے یہاں پر آ کر، یہاں پر آلموسٹ تبت کی ہر چیز ملتی ہے یہاں پر، بیسکلی اٹس لٹل تبت۔ مجنوں کے ٹیلے پہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے کل شام ویو 360 میں۔ پاکستان کے ہر شہر میں سڑک کنارے اور بازاروں کے فٹ پاتھ پر ٹھیلے والے عام نظر آتے ہیں۔ اسلام آباد میں حکومت اور نجی اداروں کے اشتراک سے اب ٹھیلے اور ریڑھی لگانے والوں کے لیے ایک منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت انہیں رجسٹر کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے اور اس پہ تنقید بھی جو ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے، جانتے ہیں اسلام آباد سے گیتیا رانی اس کی اس رپورٹ میں۔ نیاز احمد 20 سال سے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں برگر کا ٹھیلا لگا رہے ہیں۔ دیگر عارضی دکانیں لگانے والوں کی طرح انہیں بھی اکثر شہری انتظامیہ کی طرف سے ہٹائے جانے کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اب انہیں صورتحال بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ سیٹی آتی تھی، سامان اٹھا کے لے جاتے تھے، ابھی انہوں نے ایشو کیا لائسنس جاری کر کے ہم دے رہے ہیں آپ کو، اور ریڑیاں نئی بنا کے دے رہے ہیں۔ یہ جو پرانی ریڑی یہ ختم ہو جائیں گے، ابھی نئی ریڑی ہمیں وہ بنا کے دے رہے ہیں، اس کی ہم سے کوئی پیمنٹ نہیں لے رہے۔ سرکاری سروے کے مطابق صرف اسلام آباد میں تقریباً 20,000 ٹھیلے، ریڑیاں یا دیگر عارضی دکانیں ہیں۔ حکومتی اور نجی شعبے کے اشتراک سے اب انہیں لائسنس جاری کرنے اور ان کی معلومات کو ایک مرکزی نظام کا حصہ بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ یہ لائسنس 3 سال کے لیے مفت جاری کیے جائیں گے، جس کے بعد ان کے لیے فیس مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ اس پروجیکٹ کی ابتدا G11 سیکٹر سے ہو رہی ہے۔ ایک کمپوننٹ ہم اسٹریم لائن کر رہے ہیں اپنی وینڈنگ وغیرہ کے رجیم کو، لائسنسنگ رجیم کو، ان کو امپروو کارڈز دے رہے ہیں جو ماڈیولر ایکو فرینڈلی ہوں گی۔ اس کے علاوہ ان کی فائنینشیل انکلوژن پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ڈیجیٹل انکلوژن پہ کام کر رہے ہیں۔ اس منصوبے سے قبل صرف 250 افراد کے پاس میونسپلٹی کے جاری کردہ لائسنس تھے، جبکہ باقی کاروبار بغیر کسی پرمٹ کے ہو رہا تھا۔ اس منصوبے کے تحت عارضی دکانیں لگانے والوں کو تجارتی مراکز کے ارد گرد ایک خاص ترتیب سے جگہ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان دکانداروں کو بینک اکاؤنٹس کھولنے اور آن لائن رقم کی وصولی جیسے طریقوں سے بھی متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں ٹھیلا لگانے والوں کو پرمٹ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ کاروبار چلانے کی تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ پہلے میں مسئلہ ہوتا تھا، ہم لوگ صفائی نہیں رکھ سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، سیڑھیوں کا مسئلہ آگے پیچھے۔ ابھی یہ جو سیڑھیاں ہمیں اپروول کر کے دے رہی ہے، اس میں ہم بہت خوش ہیں۔ اس میں ہمارا کاروبار بھی بڑھے گا، ہماری آمدنی بھی بڑھے گی، اس میں بہت بہتری ہوگی۔ اس منصوبے کے تحت اب تک 400 ٹھیلے والے لائسنس لے چکے ہیں۔ مزدوروں کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو خدشہ ہے کہ کل کو اگر حکومت کے منسوخ شدہ ٹھیلے مفت نہ ملے یا ٹھیلا لگانے والوں کو کسی خاص فیس کا پابند کیا گیا تو ان پر مالی بوجھ بڑھے گا۔ تاہم فی الحال ریڑھی لگانے والے اس بات سے مطمئن ضرور ہیں کہ ان کے کاروبار کو قانونی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے اور وہ ہٹائے جانے کے خوف کے بغیر روزی کما سکیں گے۔ گیتیا رانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ آج کا ویو 360 یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ پروگرام میں شامل رپورٹس کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے اردو VOA، جہاں آپ کو تازہ ترین خبریں اور بہت سی دلچسپ معلومات ملیں گی۔ سارے زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔